نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بڑی بلند بارگاہ ہے، اتنی بڑی بلند بارگاہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آقا کی بارگاہ اس قدر عظیم اور نازک ترین بارگاہ ہے۔ فرما ادب گاہی است زیر آسمان، از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت، جنید و بایزید ایجا، آسمان سے نیچے زمین سے اوپر حضور کی بارگاہ سے بڑھ کر کوئی نازک ترین بارگاہ ہے ہی نہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ کا یہ عالم ہے، حضور کی بارگاہ کا اگرچہ ادب ہے، فرشتے بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں حضور کے اہل محبت کا، حضور کے غلاموں کا، حضور کے غلاموں کا ذکر خیر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن رب کائنات نے حضور کو یہ طاقت بھی دی ہوئی ہے کہ کسی خادم خاص یا اپنے در کے نوکر کے بغیر خدا داد طاقت کے ساتھ اپنے کانوں سے سنیں اور اپنی نگاہ پاک سے اپنے غلاموں کو دیکھیں۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، حضور فرماتے ہیں اسمعوا وعارفوا، میرے غلاموں جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھو یا میرا ذکر خیر کرو، تعارف کی ضرورت نہیں، میں مصطفیٰ اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور ڈائریکٹ اپنی نگاہوں سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ نہیں اگر آپ حاضر بیٹھے ہیں تو بولے ذرا بات کے ساتھ، ذرا بیدار ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اسمعوا بھی صیغہ واحد متکلم، عارفوا بھی صیغہ واحد متکلم، ڈائریکٹ آقا علیہ السلام نے سماعت کی نسبت ہی اپنی طرف فرمائی اور پہچاننے کی نسبت بھی اپنی طرف فرمائی۔ پھر حاشیہ مولانا اسام الدین مولانا عبد الرحمن جامی کی کتاب پہ مولانا اسام الدین کا حاشیہ، اسام الدین یہ بہت بڑا محشی ہے، مولانا جامی کی کتاب کا، مولانا عبد الرحمن جامی، جانتے ہیں نا مولانا جامی؟ طلباء کو تو پتہ ہوگا نا مولانا جامی علیہ الرحمہ کا۔ اللہ اکبر، وہ جامی خدا کی عزت کی قسم جب وہ قبر میں پہنچے نا، فرشتے آئے، منکر نکیر آئے، پوچھا جامی بتا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ جامی نے فرشتوں سے کہا من ربکما، آئے فرشتے کہتے ہیں من ربوں کا، جامی کہتے ہیں من ربوں کو ماں۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچے، مولا عجیب بندہ ہے، ہم اس سے کہتے ہیں من ربوں کا، یہ ہم سے کہتے ہیں من ربوں کا ماں۔ رب کائنات نے فرمایا فرشتوں جب میں انسان کو پیدا فرما رہا تھا تم نے تو کہا تھا نا مولا انسان کو پیدا کر رہے جو خون ریزیاں کرے گا، فتنہ و فساد پھیلائے گا، جو اس دھرتی کو خون سے رنگین کر دے گا، ایسے انسان کو تو تخلیق فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ ماشاءاللہ سادات کرام کی بہاروں میں ہم سب تشریف فرما ہیں اور یہ سادات کرام کی برکتیں بھی ہم حاصل کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا بھی کرتے رہیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا مولانا جامی علیہ الرحمہ قبر میں گئے تو فرشتوں نے کہا من ربوں کا، جامی بتا تیرا رب کون ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، فرشتوں نے کہا من ربوں کو، فرشتوں نے کہا من ربوں کا، آپ نے فرمایا من ربوں کو تم بتاؤ۔ اللہ اکبر، مگر فرشتے سمجھتے تھے یہ من بھی وہی ہے جو من ہمارا ہے۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں گئے، مولا عجیب بندہ ہے، ہم اس سے کہتے ہیں من ربوں کا، یہ ہم سے کہتے ہیں من ربوں کا۔ رب کائنات نے فرمایا تم نے کہا تھا انسان کو بنانے کا کیا فائدہ، ہم ہی تیری تقدیس تمجید تحمید کے لیے کافی ہے، تیری بزرگی ہم بیان کریں گے، تیری پاکی ہم بیان کریں گے، تیری حمد و ثنا ہم کریں گے۔ مولا پھر اس انسان کو جو خون ریزیاں کرے گا، فتنہ فساد پھیلائے گا، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اے فرشتوں تمہیں بلود والے نظر آتے تھے، مجھے تو درود والے نظر آتے تھے۔ اے تمہیں یہ نظر آتے جو ظالم تھے، مجھے یہ نظر آتے جو عاشق تھے۔ جو حاضر بیٹھے بولے ذرا محبت کے ساتھ، تمہیں ظالم نظر آ رہے تھے، مجھے تو جامی جیسے عاشق نظر آ رہے تھے۔ فرما فرشتوں تمہارا علم محدود ہے، میرے جامی کا علم جو ہے نا وہ تم سے زیادہ ہے، تم بھی من استعمال کرتے ہو، جامی بھی من استعمال کرتا ہے، پر تمہارے من کا معنی ہے کون؟
یہ استفامیہ ہے. جامی کا جو من ہے نا وہ من موصولہ ہے, اس کا معنی ہے وہی. تم کہتے ہو جامی بتا من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ جامی کہتا ہے من ربوں کو ماں, اے فرشتہ وہی تو ہے جو تمہارا رب ہے. جامی کہتا ہے من ربوں کو ماں, فرشتہ وہی تو ہے جو تمہارا رب ہے. پتا چلا اسی علم کے شرف کی بنیاد پر تو حضرت آدم کے سامنے سارے ملائکہ کو جھکا دیا گیا. اللہ اکبر, یہ علم کا شرف ہی تو تھا نا کہ سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. پتا چلا علم کا اعزاز یہ ہے کہ وہاں سجدے کرائے جائے. اللہ اکبر, جیسے رب کائنات نے فرمایا اسجدوا لآدم, آدم کے سامنے جھک جاؤ, الا ابلیس, مگر شیطان نہ جھکا نا. اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر, انکار کر دیا, تکبر کیا, اکڑ گیا. شیطان نہیں جھکا, ابلیس نہیں جھکا. بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی اللہ کے پیغمبر نے اللہ رب العزت سے پوچھا, مولا جب تو اسے راندے درگاہ بنانا چاہتا تھا, اسے تباہ برباد اور ذلیل کرنا چاہتا تھا, تو پھر تو نے اسے اپنی بارگاہ کا خاص کیوں بنایا, مقرب کیوں بنایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا مقام دے کر دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنے اونچے مقام والا میرے نبی کے سامنے جھکتا بھی ہے کہ نہیں, میرے نبی کے سامنے جھکتا بھی ہے کہ نہیں. پتا چلا رب مقام دے تو پھر انتظار کیا کر, تجھے ضرور آزمائے گا. رب مقام دے کے آزماتا ہے, پھر انتظار کرنی چاہیے. میں عرض کر رہا تھا, مولانا اسام الدین نے بھی لکھا اور دیگر علماء بلاغت نے بھی لکھا, فرمایا علم اور معرفت کے اندر فرق ہے. علم کا تعلق کلیات کے ساتھ ہے, معرفت کا تعلق جزیات کے ساتھ ہے. فرمایا کلیات کے ساتھ علم کا تعلق ہے. حضور یوں بھی فرما سکتے تھے اعلم, یعنی اسماء صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم کی بجائے اعلمہم, یعنی حضور نے عارف فرمایا, اس کی بجائے عالم فرما دیتے. لیکن نہیں, معرفت کا تعلق جزیات کے ساتھ ہے, علم کا تعلق کلیات کے ساتھ ہے. میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں. ایک بندہ محفل شریف کے آخر میں کھڑا ہو کر وہ بتائے کہ یہاں پر کافی سارے لوگ تشریف فرما ہیں, حضور کا ذکر پاک ہو رہا ہے, محفل میلاد ہو رہی ہے. اگر اس سے پوچھا جائے بتائیں نام کیا ہے, یہاں کون کون بیٹھا ہے, وہ نہ بتا سکے. وہ یہ نہ کہ پتہ نہیں کون کون بیٹھے ہیں, لیکن اتنے آدمی ضرور ہیں. علم بالکلیات, یعنی علم کا تعلق کل کے ساتھ ہے, لیکن معرفت کا تعلق جز کے ساتھ ہے. معرفت کا تعلق جز کے ساتھ ہے. بندہ درمیان میں کھڑا ہو جائے اور وہ بتاتا جائے یہاں ملک احمد خان صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہاں سیف زادہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہاں قبلہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہاں حضرت سید صاحب بھی بیٹھے ہیں, فلاں بھی فلاں بھی, وہ سب کا نام گن گن کے بتائے. اس کا نام ہے معرفت. اب ذرا توجہ کرنا, حضور نے یہ نہیں فرمایا اعلمہم, حضور نے فرمایا اعرفہم. فرمایا میرے غلاموں جب بھی میرا ذکر کرو, جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھو, آخر بندے تک توجہ کرنا. اللہ اکبر, حضور نے علم کی بات نہیں کی, معرفت کی بات کی. فرمایا شرط صرف ایک ہے, اہل محبت ہو, ذکر کرنا تمہارا کام ہے, ایک ایک کے چہرے کو پہچاننا مصطفیٰ کا کام ہے. ایک ایک تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عید میلاد النبی. حضور نے معرفت کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا میرے غلاموں میں تمہارے ایک ایک کے چہرے کو پہچانتا ہوں. اس لیے ایک حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اتنا ماں اپنے بچوں کو نہیں پہچانتی جتنا مصطفیٰ اپنی امت کے چہروں کو پہچانتا ہے. آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک ہم پر لگی ہے, اس لیے محفل پاک میں جب بھی بیٹھا کریں اس نظریہ کے ساتھ کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں, حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. اصحاب حضوری شخصیات جو ہوتی ہیں وہ تو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. شیخ روز بہان بکری رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ وہ عظیم محدث ہیں, صاحب تفسیر عرائض البیان. آپ حدیث پاک پڑھاتے, حدیث پاک پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ شاگرد پڑھتا اور آپ سنتے. جب شاگرد پڑھتا تو شاگرد پڑھتا رہتا, سند حدیث بھی پڑھتا, متن حدیث بھی پڑھتا, اس حدیث کی پوری بحث کو پڑھتا چلا جاتا. اگر وہ درست پڑھتا آپ اس بات میں سر ہلاتے رہتے, بیٹا درست پڑھ رہو, چلتے رہو.
اگر شاگرد غلط پڑھتا، کہیں پر کوئی سکم ہوتا، جرا قدا کا معاملہ ہوتا، تو آپ نفی میں سر ہلا دیتے۔ ایک دن شاگرد پڑھ رہا تھا، آپ نے نفی کے اندر سر ہلایا، شاگرد نے کہا حضور والا اس کا فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی، سارے راوی معتبر بھی ہیں، سیکا بھی ہیں، مستند بھی ہیں، کوئی جرا قدا نہیں، کوئی کلام نہیں۔ آپ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا، تو حدیث کی سند کو دیکھ رہا ہے اور تیری نگاہ صرف راویوں تک ہے، پردے ہٹا دیے، حجابات ہٹا دیے، فرما وہ سامنے دیکھ، مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، یہ میں نے نہیں کہا، حضور کی سامنے پردے ہٹا کے زیارت بھی کرا دی اور فرمایا حضور سامنے اشارہ فرما رہے ہیں، یہ میرا فرمان نہیں ہے، یہ میں نے نہیں فرمایا۔ پتا چلا یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ حضور سے حدیث کی صحت بھی کروا لیتے ہیں۔ اس لیے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، آپ نے بھی کئی احادیث کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے صحت کروائی۔ وہ امام سیوطی علیہ الرحمہ جن کو 75 مرتبہ براہ راست چہرے والضحیٰ کا دیدار ہوا، 75 بار امام سیوطی علیہ الرحمہ، اور ایک مرتبہ جس کو حضور کا دیدار ہو جائے، مولانا عبدالعزیز پرہاروی علیہ الرحمہ، وہ اپنی کتاب النبراس حاشیہ، یہ شرح ہے، حامش ہے، شرح عقید نصفیہ کی، اس کے اوپر انہوں نے النبراس کے اندر لکھا، اور مولانا برخوردار ملتانی نے بھی لکھا جس کو ایک مرتبہ حضور کا دیدار ہو جائے اللہ اس کے 9999 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ 9999 درجے اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، 9999 درجے ایک بار دیدار کرے تو جس کو 75 بار دیدار ہوا اس کے کتنے درجے بلند ہوئے؟ نہیں توجہ فرمائے ذرا۔ آج ملا کہتا ہے نبی پاک کے والدین کو ایمان نصیب نہ ہوا تھا، وہ مومن نہیں تھے، وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ میں نے کہا مولوی صاحب تجھے تو شاید تہجد کی نماز بھی نصیب نہ ہو، لیکن امام سیوطی تو وہ ہے جو 75 مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھنے والا ہے۔ اب تو ذرا بتا تیری مانے یا سیوطی کی مانے جس نے 10 رسالے نبی پاک کے والدین کے ایمان پہ لکھ دیے؟ سبحان اللہ۔ کتنے رسالے بولو ذرا محبت کے ساتھ؟ 10 رسالے امام سیوطی نے حضور کے والدین کے ایمان پر لکھ دیے۔ اور امام سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نسبت کی بات ہے، اور نسبت کو ہمیشہ وہی پہچانتے جو نسبت والے ہوتے ہیں۔ الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ، یہ امام ابن حجر کی ہے، ہدایہ شریف کے اوپر احادیث کی کتاب ہے، جس کے اندر احادیث جو مطلب ہدایہ شریف کے اندر احادیث مبارکہ آئیں، احادیث مبارکہ ہدایہ شریف میں آئیں، ان احادیث کی انہوں نے تخریج فرمائی۔ الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ، فرماتے ہیں جب مکہ کے مدینہ کے دیہاتی نا بادیہ نشین جب وہ مدینہ کے بارڈر پہ آتے، فرمایا وہ کنکر اٹھاتے، کنکر اٹھا کے انہیں چوم کر آنکھوں پہ لگاتے۔ ان سے پوچھا گیا مدینہ کے دیہاتی ہو تم یہ پتھر چومتے ہو؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ وہ کہتے خدا کی قسم ہم پتھر نہیں چومتے، ہم تو نسبت رسول اللہ کو چومتے ہیں، ہم تو نسبت رسول اللہ کو چومتے ہیں۔ لوگوں تمہیں ان میں پتھر نظر آتے ہیں پر ہمیں تو مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ جب مدینہ طیبہ گئے، آپ راستے کے ایک ایک پتھر کو چومتے گئے۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھا گیا حضور والا ان پتھروں کو چومتے ہو؟ آپ فرماتے یہ راہ مدینہ کے پتھر ہیں، میں انہیں کیوں نہ چوموں؟ تمہیں پتھر نظر آتے ہیں، مجھے تو یار کے جلوے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی یہ نسبت کی بات ہے نا، نسبت جس کو جس سے ہو جاتی ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ، اسی طرح حضرت امام مالک بن انس، جب آپ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے، مدینہ کی وہ گلیاں، وہ دیواریں جو بوسیدہ ہوتی، ان کو جا کر آپ چوم لیتے، دیواروں کو چوم لیتے۔ حضرت امام مالک بن انس
عالم المدینہ، امام دار الہجرہ، حضور نے فرمایا کہ مدینہ کا عالم ہوگا، اطراف و اکناف عالم سے لوگ اس کے پاس علم پڑھنے آئیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، شارحین حدیث نے اس حدیث پاک کے تحت فرمایا، اس حدیث کا مصداق امام مالک ہے، جس کے پاس اطراف و اکناف عالم سے لوگ علم حدیث پڑھنے آئیں گے۔ سب سے پہلا حدیث کا مجموعہ لکھنے والا بھی امام مالک ہے، جس کا نام ہے موطا امام مالک، وہ حضرت امام مالک بن انس۔ آپ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو دیواروں کو چوم لیتے، آپ سے پوچھا جاتا حضور والا آپ دیواروں کو کیوں چومتے ہیں؟ یہ بوسیدہ دیواریں، یہ پرانی دیواریں۔ آپ فرماتے یہ دیواریں ہیں تو دیواریں، پر مجھے حضور کی خبر دیتی ہیں، مجھے حضور کا پتہ دیتی ہیں۔ حضور کبھی ان کے پاس سے گزرے ہوں گے، کبھی ان پہ ہاتھ رکھا ہوگا، کبھی حضور کے لباس مبارک پہ انہوں نے چھویا ہوگا، اور انہوں نے کبھی حضور کا دیدار کیا ہوگا۔ فرمایا لوگوں انہوں نے تو مصطفیٰ کو دیکھا ہے پر مالک نے حضور کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے مالک انہیں چوم لیتا ہے، کیونکہ یہ حضور کے دور کے دیواریں ہیں۔ حضرات گرامی نسبت بڑی چیز ہے، جب سے ہم نے نسبت کو چھوڑا ہے نا، نسبت کا احترام ہمارے دلوں سے نکلا ہے، تب سے بربادی کی ابتدا ہو گئی ہے، ہمارے انحطاط کی اور تنزلی کی، کیونکہ ہم نسبت کو نہیں دیکھتے نا۔ الحمدللہ ہم قائل تو نسبت کے ہیں نا۔ آپ دیکھیں اگر ایک سبزی ہے نا، سبزی اس کو بھی میرے آقا سے نسبت ہو جائے تو پھر اس کا مقام بھی کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص نے کہہ دیا کدو شریف جو ہے نا، تذکرہ ہوا کہ کدو شریف کھانا یہ آقا کریم کی سنت مبارکہ ہے، کدو شریف۔ تو ایک شخص نے کہا مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت امام مالک بن حضرت امام ابو یوسف نے تلوار سونت لی، فرمایا جلدی توبہ کر ورنہ اسی تلوار کے ساتھ تیری گردن اڑا دوں گا، اسی تلوار کے ساتھ تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ نسبت کی بات تھی نا، اور نسبت کا احساس تھا۔ ہمارے اندر نسبت کا احساس نہیں۔ آج کوئی امام علی مقام امام حسین کو باغی کہہ رہا ہے، کوئی خلفائے راشدین کو بک بک کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام پر تبرہ کر رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے۔ ان کو نسبت مصطفیٰ کا جو فیض حاصل ہے، خدا کی عزت کی قسم اس کی بدولت وہ اتنے اونچے مقام پر پہنچ چکے ہیں، ہم تو ان کی گرد پاک بھی نہیں پہنچ سکتے، گرد پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرات گرامی یہ محفل میلاد ہے، حضور کے ذکر پاک کی محفل ہے۔ میں نے پڑھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ، اور اے حبیب آپ کو سکھلا دیا، آپ کو علم عطا کر دیا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ہے توجہ؟ جو آپ تھک تو نہیں ہے ماشاءاللہ، اچھا جو تھک گئے ہاتھ کھڑا کریں محبت کے ساتھ، جو تھک گئے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اچھا جو نہیں تھکے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ میں تو یہ ایک مقدمہ تمہیدیہ تھا جو ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، موضوع اور گفتگو تو ابھی شروع کر رہا ہوں۔ سننا چاہتے ہیں؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب اللہ نے آپ کو علم عطا کر دیا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہ جانتے تھے۔ ہم بھی اہل سنت علم تدریجی کے قائل ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا علم تدریجی ہے، یسیرن یسیرن، آہستہ آہستہ، تدریجن تدریجن، سہلن سہلن، قلیلن قلیلن، تھوڑا تھوڑا کر کے، حوائج کے مطابق، ضروریات کے مطابق، مواقع کے مطابق آپ کو علم عطا ہوتا رہا۔ قرآن بھی مکمل ہوا 23 سال کے عرصے میں، ظاہری عرصہ نبوت بھی کمپلیٹ ہوا، اور علم مصطفیٰ بھی اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اب اگر کہا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا تو اما عائشہ کے ہار کے بارے میں بتلا دیتے، اما عائشہ کا ہار گم ہو گیا، حضور خاموش رہے، حضور نے بتلایا نہیں۔ حضور کے علم پاک پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی اب
معیشت کا ہار گم ہو گیا. اگر حضور کو پتا ہوتا تو بتلا دیتے, حضور نے نہیں بتلایا. پتا چلا حضور کو علم نہ تھا, حضور کو پتا نہ تھا, تبھی تو نہیں بتلایا. لیکن ہم کہتے ہیں حضور کا علم تدریجی ہے, تدریجی علم ہے, اور اس میں ایک تو یہ راز مضمر تھا. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کا علم آپ کو بعد میں عطا فرمایا ہو. یہ اس کے اندر راز بھی یہ پوشیدہ تھا کہ اگر حضور بتا دیتے تو 18 قرآن کی آیاتیں کیسے اترتی. حضرت توجہ فرمائے جو طلباء بیٹھے ہیں, قرآن کی 18 آیاتیں جو اتری وہ کیسے اترتی اگر مصطفیٰ بتا دیتے. پھر کہتے ہیں دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا تو بتا نہ دیتے. بس آپ حضرت یوسف کنان کے کنویں کے اندر بیٹھے رہے, آپ کے باپ حضرت یوسف کو پتا بھی نہ چلا. تو میں نے کہا اللہ کے بندو, نبی کا علم تدریجی ہوتا ہے. ورنہ جب یہودا آپ کا بیٹا مصر سے قمیض لے کے چلا تھا, یوسف علیہ السلام کی قمیض, وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا نا بتاؤ میرے بابا کا کیا حال ہے. کہا آپ کے بابا آپ کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں کو سفید کر بیٹھے ہیں. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. وہ آپ کے ہجر میں روتے رہے, آپ کی جدائی میں روتے رہے, آپ کے فراق میں روتے رہے, رو رو کے بینائی ان کی کم ہو گئی ہے اور آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف نے فرمایا میرا یہ قمیض لو جو میرے بدن کے ساتھ لگا ہے, جاؤ میرے بابا کو دو اور میرے بابا یعقوب سے کہو اذهبوا بقمیصی, اس میرے قمیض کو اپنی آنکھوں پہ ڈالیں, اپنی آنکھوں پہ ڈالیں. آنکھوں پہ قمیض ڈالیں گے, آنکھوں پہ لگائیں گے, میری قمیض کی برکت سے اللہ ان کی آنکھوں کو درست فرما دے گا. یہ قرآن کا سچا واقعہ ہے. توجہ تمہاری, اگر توجہ ہو تو بولے ذرا محبت کے ساتھ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی تبرکات کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ سنی بس خام خواہ چومنے چاٹنے والے ہیں, یہ بزرگوں کے تبرک ہے, ان کو بھی چومتے چاٹتے رہتے ہیں. میں نے کہا تجھے کیا پتا تبرکات ہوتے کیا ہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, ریاض الصالحین کے اندر موجود ہے. یہ جو طلباء علماء پڑھتے ہیں نا انہیں پتا ہے ریاض الصالحین. حضرت سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور ان کے گھر میں تشریف لائے, سرکار نے پانی مانگا, فرمایا پانی ہو تو پانی پیش کرو. حضرت سیدہ کبشہ نے عرض کیا آقا پانی تو ہے پر مشک کے اندر ہے, مشک درخت پہ لٹکی ہے, نکال کر پلانے کے لیے کوئی برتن موجود نہیں ہے, ہم بھی اسی سے منہ لگا کر پیتے ہیں, آپ بھی نوش فرما رہے ہیں. سرکار کائنات کھڑے ہوئے, حضور نے مشک سے منہ لگایا اور حضور نے پانی مبارک نوش کیا. اس کے بعد جب حضور مشک سے جدا ہوئے نا, اب ذرا توجہ کرنا, حضرت کبشہ اٹھی, آپ نے کاٹنے والی چیز اٹھائی, کینچی تھی, چھری تھی, جو بھی تھا آپ نے اٹھائی اور مشک کے منہ کو کاٹ لیا. مشک کے منہ کو کاٹا نا تو حضور نے فرمایا اے کبشہ مشک کے منہ کو کیوں کاٹا؟ عرض کی آقا اس لیے کاٹا کیونکہ اس مشک کے منہ کو آپ کے لبہائے اقدس نے مس کیا ہے, آپ کے لبہائے اقدس نے چھوا ہے. آقا میں چاہتی یہ ہوں کہ یہ مشک کا منہ ضائع نہ ہو جائے, اس کی حفاظت بھی کروں گی, اس سے برکت بھی حاصل کروں گی. صحابیہ کا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے تبرک سے فائدہ اٹھانا اور اس کی حفاظت کرنا. اور سنیو توجہ کرنا, میں کہتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے ولادت مصطفیٰ کے مقام کو ختم کر کے لائبریری بنا دی جائے. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے جنت البقیع پر بلڈوزر چلا دیے جائیں. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کو ختم کر دیا جائے. صحابہ تو کہتے ہیں ان کی حفاظت بھی کرو, برکت بھی حاصل کرو. نہیں توجہ تمہاری, بولو ذرا محبت کے ساتھ. میں کہتا ہوں یار حضور سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کو ختم کیا گیا, ایک ایک چیز کو مٹایا گیا, بلڈوزر چلائے گئے. ذرا پڑھو نا, جب خلافت عثمانیہ تھی ترکوں کے پاس انتظام و انصرام تھا, حرمین طیبین کا, مکہ کا انتظام بھی ترکوں کے پاس تھا, مدینہ کا انتظام بھی ترکوں کے پاس تھا, ایک ایک چیز محفوظ تھی. جب نجدی قابض ہوئے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے
جہاں پر یا محمد یا رسول اللہ لکھا تھا اس کو بھی کھرچا، اس کے اوپر پلستر پھیر دیا، تارکول پھیر دیا، چھینیوں کے ذریعے یا رسول اللہ کو توڑا گیا، یا محمد کے الفاظ توڑے گئے، جہاں صحابہ کے نام تھے توڑے گئے، نبیوں کے نام تھے مٹائے گئے، ایک ایک جگہ پر پلستر پھیرا گیا، بلڈوزر چلائے گئے، حضور سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کو مٹا دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ یہاں نہ آئیں، لوگ آئیں گے تو وہ یہاں سے برکت حاصل کریں گے، یہاں اس کا دیدار کریں گے، یہاں اس کی حفاظت اس لیے ضروری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، صحابہ نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور برکت بھی لیتے ہیں۔ پتہ چلا جو عقیدہ صحابہ والا ہے وہی عقیدہ سنیوں والا ہے، وہی عقیدہ سنیوں والا ہے۔ وہ دو بندے بیٹھے تھے نا، ایک تھا شرک پھوڑ بھائی، دوسرا تھا بدعت توڑ بھائی، ایک تھا شرک پھوڑ بھائی اور دوسرا تھا بدعت توڑ بھائی۔ ہے توجہ، تمہاری نیند تو نہیں کر رہا، ذرا محبت سے بیٹھیے نا، بولے محبت سے، شرک توڑ بھائی، شرک پھوڑ بھائی اور بدعت توڑ بھائی، وہ دونوں بیٹھے۔ یہ دو بندے تھے جنہوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم ہر جگہ سے شرک کو بھی ختم کریں گے، بدعت کو بھی ختم کریں گے۔ ایک دن بیٹھے سوچ رہے تھے، جو شرک پھوڑ تھا نا اس نے بدعت توڑ کو کہا، بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ صحابہ نے نبی پاک کا لعاب دہن لے کر چہرے کو مل لیا تھا، صحابہ نے نبی پاک کا غسالہ مبارک لے کر سینے کو ملا تھا، حضور ریٹھ مبارک گراتے، صحابہ ہاتھوں پہ لے کر چہرے کو مل لیتے۔ یار سمجھ نہیں آتی بات، اللہ نے قرآن میں تو کہیں نہیں فرمایا کہ نبی پاک لعاب دہن گرائیں تو اسے لے کے چہرے کو مل لینا، نبی پاک وضو کرے تو حضور کا غسالہ مبارک چہرے کو مل لینا۔ یہ صحابہ نے ایسا کیوں کیا؟ لگتا ہے یہ صحابہ بھی بریلوی تھے، لگتا ہے یہ صحابہ بھی بریلوی تھے۔ اللہ نے تو قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ ایسا کرو، صحابہ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر صحابہ نے کیا تو لگتا ہے انہاں کا عقیدہ بھی وہی ہے، اور جو بریلوی آنگا ہے، جو بریلوی آنگا ہے، تو میں کہے تو آڈا وس نہیں چلتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم پورے دین کو صاف کر کے رکھ دیں۔ یہ صحابہ نے بھی بدعت شروع کر دی تھی۔ بڑی توجہ کے قابل بات ہے، خدا کی قسم شارحین حدیث نے لکھا کہ جب پانی ختم ہو جاتا نا، وہ وضو کا غسالہ مبارک جس سے حضور وضو فرماتے، وہ جب ختم ہو جاتا، کچھ تن کے نیچے تو گرتے ہوں گے نا، زمین پہ جو پانی کے قطرے گرتے اور زمین کی مٹی گیلی ہو جاتی نا، پانی جب ختم ہو جاتا اسی گیلی مٹی کو ہاتھ مار مار کے چہروں کو مل رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کی محبت دیکھیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں جی میلاد مصطفیٰ مناتے ہو، دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ وہ حضرت امام راضی علیہ الرحمہ سے شیطان نے کہا نا کہ خدا کو ایک مانتے ہو، دلیل کیا ہے؟ آپ نے دلیلیں دی، فلاں دلیل، فلاں دلیل، فلاں دلیل، فلاں دلیل، جو دلیل دیتے گئے نا وہ شیطان توڑتا گیا۔ آپ کے جو شیخ کریم تھے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے دیکھا کہ اب میرا جو مرید ہے نا، اب یہ شیطان کے چنگل میں پھنس گیا ہے، جو دلیل بھی دیتا ہے شیطان اس کی ہر دلیل توڑ دیتا ہے، لہذا لگتا ایسا ہے کہ یہ امام سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ آپ نے فرمایا او راضی کہہ دینا اے لعین مردود، میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور کسی دلیل سے نہیں، بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ، چونکہ بعض اوقات دلیلیں جو ہے نا وہ آدمی کو پھنسا دیتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یار قرآن کی 6666 آیات اور احادیث مبارکہ لاکھوں کی تعداد میں نے کہا مولوی صاحب کسی ایک جگہ پر دکھاؤ نا، اللہ پاک نے حکم دیا یا نبی پاک نے فرمایا وہ میرے صحابہ اور میرے غلاموں، جس وقت میں لعاب دہن گراؤں نا ہاتھ پہ لے کے چہرے کو ملنا ہے، جس وقت میں وضو کروں میرے وضو والے پانی کو محفوظ کرنا ہے اور سینے کو ملنا ہے، کپڑے گیلے کرنے ہیں، چہروں کو ملنا ہے۔ میں نے کہا ایک حدیث تو دکھاؤ، نہیں دکھا سکیں گے۔ میں نے کہا قیامت آ سکتی
ہوتی ہے. کوئی دنیا کا مولوی نہ حدیث دکھا سکتا ہے نہ آیت. میں نے کہا پھر صحابہ نے کیا کیوں؟ ایک ہی جواب ہے, محبت مصطفیٰ نے کیا. نہیں بولو ذرا محبت کے ساتھ بولو, محبت مصطفیٰ نے کیا. تو ہم سے بھی اگر کوئی پوچھے یہ جھنڈیاں لگاتے ہو, یہ چراغاں کرتے ہو, یہ اہتمام کرتے ہو, میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہو, بتاؤ دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دلیلیں تو بہت ہیں, پر ہمارے عشق سے اگر تو پوچھتا ہے تو کوئی دلیل نہیں. بغیر دلیل کے ہم میلاد مصطفیٰ کی خوشی مناتے ہیں, بغیر دلیل کے. حضرات گرامی, بڑی قابل توجہ بات, تبرکات کی چونکہ بات چل نکلی تھی, حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ نام جانتے ہو؟ جس کو جلال الدین اکبر نہ جھکا سکا. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی اس دور میں, حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی بھی اس دور میں. اور میں نے کہا خدا کی قسم پیر ہوں تو ایسے ہو جو باطل کے سامنے ڈٹ جائیں, سینہ سپر ہو جائیں. حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی, شیخ عبدالحق محدث دہلوی اندر بیٹھ کے قلم کے ذریعے جہاد کرتے رہے, اور حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی باہر نکل کر تلوار کے ساتھ جہاد کرتے رہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی جہاد بالقلم کرتے رہے, حضرت مجدد الف ثانی جہاد بالسیف کرتے رہے. جس کی رگ رگ کے اندر خون فاروقی جلوہ گر تھا وہ کیسے جھک سکتا تھا, یا اس کو جلال الدین اکبر کیسے جھکا سکتا تھا؟ یہ جو بدترین مولوی ہوتے ہیں نا, ہماری قوم کو پہچاننا چاہیے. علماء سو اور علماء حق, علماء سو اور علماء حق, ان کو پہچاننا چاہیے. علماء کی اقسام ہے نا, علماء ظواہر, علماء باطن, علماء اشراقیین, علماء مشائیین, علماء حق, علماء سو. اے توجہ تو نہیں بولو ذرا محبت کے ساتھ. علماء اشراقیین اور مشائیین, مشائیین تو یہی ہیں جیسے میرے پاس طلبہ آ کر پڑھتے ہیں, اور قبلہ متینوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پاس طلبہ آ کر پڑھتے ہیں, یہ ہیں مشائیین. اشراقیین کیا ہوتے ہیں؟ شاگرد بیٹھا ہے مشرق میں, استاد بیٹھا ہے مغرب میں, یا استاد بیٹھا ہے مشرق میں, شاگرد بیٹھا ہے مغرب میں, دور دراز علاقے میں. بس دل میں تصور کرتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں, ادھر استاد شاگرد کو پڑھا دیتا ہے اور شاگرد پڑھ لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں علماء اشراقیین. ہے توجہ تمہاری؟ اس کو علماء اشراقیین کہتے ہیں. علماء حق اور علماء سو, یہ علماء سو ہی تو تھے نا, ابو الفضل اور فیضی جیسے, جنہوں نے حضرت مجدد الف ثانی کو جیل میں ڈلوایا. یہ علماء سو ہی تو تھے نا جنہوں نے امام احمد بن حنبل کو کنویں کے اندر بند کروایا اور کوڑے لگوائے. یہ علماء سو ہی تو تھے نا جنہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں سلاخوں کے پیچھے بند کرایا. یہ علماء سو ہی تو تھے نا جنہوں نے امام مالک کو گدھے پہ سوار کروایا. یہ علماء سو تو تھے نا جو امام سرخسی کو کنویں کے اندر بند کروایا, اور وہیں پہ آپ نے سرخسی شریف لکھوا دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ علماء سو کے کارنامے. لیکن علماء حق جھکتے نہیں ہیں. وہ کلندر لاہوری کہتے ہیں نا, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اعلیٰ حضرت کے پاس بھی آئے نا, کہتے ہیں نان پارا کا جشن ہو رہا ہے, کوئی قصیدہ لکھ دو. آپ نے فرمایا کرمت ہے اہل دوبر رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نان. فرمایا کس بادشاہ کی بات کرتے ہو؟ فرمایا ہم تو بس تعریف کرتے ہیں تو پانچ تن کی. ہمیں کسی بادشاہ کی تعریف نہیں آتی, کسی سلطان کی تعریف نہیں آتی, کسی شہنشاہ کی تعریف نہیں آتی. ہم سے تعریف پوچھنی ہے تو حسن کی پوچھو, حسین کی پوچھو, علی کی پوچھو, فاطمہ کی پوچھو. ہم سے تعریف پوچھنی ہے تو محمد مصطفیٰ کی پوچھو. حضرات گرامی, یہ علماء حق ہے. اس لیے علماء حق کے ساتھ کھڑے ہوا کریں, دیکھا کریں. لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں, جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر. حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا شالا مول سلامت نیمن دگ وچ لڑدن چور. فرمایا یہ چور وہ نہیں یہ مال کے لٹیرے ہوں جو مرفان ڈاکہ ڈالنے والے, دنیا اور مال و دولت کو لوٹنے والے نہیں. فرمایا یہ ایمان کے لٹیرے ہیں, ایمان کے. اللہ اکبر. اس لیے
संभल संभल के कदम उठाना चाहिए। लिबास खिज़र में हजारों राहज़न फिरते हैं, जीने की तमन्ना है तो पहचान पैदा कर। हजरत मुजद्दिद अली सानी का मुरीद था, आप जिस जाए नमाज पे नमाज पढ़ते थे ना, जहां पर आप देते सजदा, वो घिस 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 के ना बारीक हो गई, हत्ता कि सुराख निकल आया। आपने वहां पर पैबंद लगाया, वो पैबंद भी घिस गया, वहां भी सुराख। तवज्जो है? ये होते हैं पीर, सजदे कर कर के मुसल्ले को घसा देते हैं, मुसल्ले के सुराख निकल जाते हैं। आपने पैबंद लगाया, उसके बाद जब पैबंद आपने उतारा ना, तो साथ एक मुरीद था, आपके खादिम था, अर्ज की हुजूर ये पैबंद मुझे अता फरमाए। आपने फरमाया क्या करेगा? अर्ज की हुजूर ये पैबंद जो है ना, मैं अपने पास तबर्रुक रखूंगा, तबर्रुक रखूंगा। घर लेकर गया, उसने रखने की जगह देखी, कोई जगह समझ ना आई, उसने अपने इमामे में रखा, उस अपने शेख के सजदे वाली टाकी को, पैबंद को पटके में रखा और पटके को बल दिए और दीवार के साथ टेक लगा के खड़ा हो गया। बस वहीं पे उसकी आंख लगी, क्या देखता है? कमरा जगमगा गया है। कमली वाले आका तशरीफ ले आए, हाँ हुजूर के कदमों में गिरा, कदम बोस, दस्त बोस हुआ, अर्ज की आका आपने करम फरमाया, दीदार करवाया। हुजूर ने फरमाया ये कमाल तेरा नहीं, मेरे बेटे के पैबंद की कदर की है, तुम दीदार करवाने आ जाओ। तबर्रुकात की अहमियत है, तबर्रुकात की अहमियत को सुन्नी समझते हैं ना, और कोई कैसे समझ सकता है? अगर तबर्रुकात की कदर की जाए तो हुजूर भी यूं करम फरमा देते हैं, आका भी यूं मेहरबानी फरमा देते हैं। हजरत गिरामी, मैं निस्बत की बात कर रहा था, निस्बत बड़ी चीज़ है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा नोमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा ना आप पढ़ा रहे थे, पढ़ाते हुए खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए। शागिर्दों ने अर्ज़ की हुजूर वाला कोई मसला था? आपने फरमाया मसला तो कोई नहीं था, कोई हुजूर तबीयत में मरोड़ है, कोई बेचैनी है, तकलीफ है? आपने फरमाया नहीं, कुछ भी नहीं। अर्ज़ की हुजूर फिर बार बार बैठे और खड़े क्यों हुए? आपने फरमाया एक सैयद ज़ादे आते थे, उसके एहतराम में खड़ा हो जाता था। हजरत गिरामी, एक आम सैयद का इस कदर अदब है। आज तो हमसे सहाबा का अदब उठता जा रहा है, अहले बैत का अदब उठता जा रहा है। खुदारा सुनियो, अपने आप को बांटो नहीं, तकसीम नहीं करो, सादात का भी अदब करो, अहले बैत का भी अदब करो और सहाबा का भी अदब करो। आज लोग कोई सहाबा की तरफ ले जाकर अहले बैत का भी अदब बना रहा है, कोई अहले बैत की तरफ ले जाकर सहाबा का भी अदब बना रहा है। लेकिन हमने ना सहाबा का भी अदब बनना है ना अहले बैत का, दोनों का दामन थामे रहना है, इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार है, हमारा बेड़ा पार है। हजरत गिरामी, ये मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है। आखिरी बात अर्ज करूं, हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी है, तवज्जो थोड़ी कह दो रहमतुल्लाह ताला अलैह। बस आखिरी बातें जरा बेदार होकर सुन लें, मैं आपका ज्यादा और वक्त मजीद नहीं लेना चाहता। फजलुर रहमान का नाम आने से कहीं बिदअत तो नहीं रहा, या कहीं सटपटा तो नहीं रहा? जिन्होंने डॉलर वगैरह महंगा करवा दिया, उन्होंने कहा कि डॉलर महंगा करवा देंगे तो ये मिलाद मनाना छोड़ देंगे, है तवज्जो थोड़ी? हमने कहा डॉलर जितना महंगा हो जाए पर हुजूर का जिक्र रुकने वाला नहीं है। जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जो यार है, फिर कहे मर्तक के हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। अरे नादान, तू कैसे हुजूर का जिक्र रोक सकता है? मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, आपके एक मुरीद थे जिनका नाम था हजरत मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती अलैहि रहमा। तुलबा के लिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ, तुलबा किराम जरा आप टोह में रहा करो। हम जब तालिब इल्म थे ना, हम लाइब्रेरियों की लाइब्रेरियां छान डालते थे, कुतुब खाने के कुतुब खाने छान डालते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी जरा तवज्जो फरमाया करें। नसाई शरीफ ये सियासत्ता की एक किताब है, इस पर हाशिया है मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती का। एक मकतबा है मुल्तान शरीफ के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, उस मकतबे ने वसी अहमद मुहद्दिस सूरती अलैहि रहमा जो मद्दाह आला हजरत है, उनका हाशिया छापा लेकिन नाम नहीं लिखा। उसकी बददियानती और खियानत का ये आलम कि हमारे बुजुर्ग के मवाद से फायदा तो उठा लिया लेकिन हमारे बुजुर्ग का नाम नहीं दिया। बोझ का ये आलम है, मवाद ठीक है, किताब दुरुस्त है, वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू है। आज उन्होंने नाम निकाला है, कल को उसी जगह अपने मौलवी का नाम डाल देंगे, फिर कहेंगे देखो जी हमारे मौलवियों ने हाँ किताबों पे बड़े हाशिए लिखे हैं। इसलिए कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह नूरानी अलैहि रहमा फरमाया करते थे, ओए बदबख्तो तुसी ते चोरो चोर हाशिया साढ़े बुजुर्गां दे ना अपने मौलवियां दे ला दिते।
نہیں توجہ تاری بولو ذرا محبت نہ ہے حاشیہ سارے بزرگاں دے نام اپنے مولیاں دے دیتے فرما تسی تو چور ہو چھاپے خانے بنائے کتب خانے بنائے مکتبے بنائے پر ساڈا پیسہ اور جگہ تے لگا انہاں دا پیسہ کتب خانے تے لگا انہاں نے سارے بزرگاں دی کتابیں چوری کیتے حاشیے بھی چوری کیتے مولانا وسیع احمد محدث سورتی میرے کول کتاب موجود ہے نسائی شریف جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے فقیر دکھاون واسطے تیار ہے حاشیہ محدث سورتی دا پر مکتبہ چھپن والا ملتان دا نام نہیں لکھا محدث سورتی دا اس تو بڑی بددیانتی اور خیانت کیا ہو سکتی ہے ایک طلباء واسطے صرف میں عرض کیتا ہے مولانا وسیع احمد محدث سورتی علیہ الرحمہ زیادہ تذکرہ اعلی حضرت تک کر دیتے اعلی حضرت ہیں زیادہ تذکرہ اعلی حضرت تک کر دیتے زیادہ تذکرہ حالانکہ مرید مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے تھے آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ شاگرد ہیں مولانا اسحاق دہلوی کے آپ مرید ہیں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے آپ جو ہے زیادہ تذکرہ نہ اپنے پیر کا کرتے ہیں نہ اپنے استاد کا کرتے ہیں زیادہ تذکرہ آپ امام احمد رضا خان کا کرتے ہیں حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی علیہ الرحمہ نے فرمایا حضرت والا بات آپ کی ٹھیک ہے میرے استاد مولانا اسحاق دہلوی اور میرے پیر مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی لیکن زیادہ ذکر ان کا اس لیے کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان سے شرف بیعت ہے اور مولانا اسحاق دہلوی سے دولت علم ملی ہے پر احمد رضا خان وہ ہے جن سے دولت عشق ملی ہے فرما دولت علم ہو یا دولت بیعت ہو ارادت ہو ارادت والی بیعت والی دولت علم والی دولت فرما اس سے بڑھ کر جو بڑی دولت ہے نا وہ عشق مصطفیٰ والی ہے اس لیے میں احمد رضا کا تذکرہ کرتا ہوں حضرت گرامی آپ ایک دن میلاد منا کے بیٹھے تھے ایک مولانا صاحب ہے کہنے لگے حضرت بڑے پیر ہو لیکن تسی بھی بدعت شروع کر دیتی آپ نے فرمایا مولوی صاحب کون سی بدعت کہا حضرت یہ میلاد منایا آپ نے یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے آپ نے فرمایا مولوی صاحب بتاؤ ذرا ہم نے کیا کیا قرآن پاک کی تلاوت کی نعت پڑھی قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور کا بیان ہوا عظمت مصطفیٰ بیان ہوئی آخر میں دعا صلاۃ و سلام اور مٹھائی تقسیم کی بتائیں اس میں حرام کیا ہے ناجائز کیا ہے شرک کیا ہے بدعت کیا ہے توجہ تو آگی مولوی صاحب ہکے بکے آپ جلال میں آگئے آپ نے فرمایا مولوی صاحب اسیدے کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف مٹھائی بانٹ کے چاول تقسیم کر کے خوش ہو جاندے ہیں کہ حق ادا کر دیتا فرمایا نہیں اے صحابہ کو دیکھو مصطفیٰ آئے انہوں نے سر نظرانے دیے مصطفیٰ آئے تو صحابہ نے سر بانٹے ہم تو مٹھائی بانٹ لیتے ہیں فرمایا اس لیے فرمایا یہ بے جان چیزیں یہ پھیکی نمائش یہ پھول اور کلیاں یہ تارے ہٹا دو ارے جہاں سے گزرنا ہے میرے مصطفیٰ نے وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو چاہیے تو یہ تھا حضور کو دل پیش کرتے چاہیے تو یہ تھا حضور کو اپنا دل پیش کرتے اور حضور کو اپنا دل پر بنا لیتے پر ہمارا عالم یہ ہے ہمارے دل پر بھی کوئی اور ہے ہمارے دل میں بھی کوئی اور ہے ہاں حضور کو دل نظرانہ پیش نہ کر سکے پر کرنا چاہیے کیوں اگر چاہتے ہیں نا تو پھر کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے لب پہ ہمارے تیرے بس اس ایک سہارے کی بات ہے ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش بروز حشر آقا کے ایک اشارے کی بات ہے خدا کی قسم عقیدہ سیٹ ہوا نا عقیدہ پھر عمل میں کمی رہ بھی گئی مصطفیٰ کا اشارہ ہو جائے گا بیڑے پار ہو جائے گا دعا ہے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس پاکیزہ ببرکت محفل میلاد کو شرف قبولیت عطا فرمائے آپ حضرات نے بیداری کا ثبوت دیا آپ حضرات کو اللہ پاک سلامت رکھے طلباء کرام کو اللہ پاک علم نافع عطا فرمائے شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین